اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور یہ انسان کہتا ہے حیران ہو کر، کیا میں جب مر جاؤں گا تو پھر مجھے زندہ کر کے اٹھا لیا جائے گا؟ یعنی یہ وہ لوگ ان میں سے کہ جو بعث بعد الموت کے منکر تھے۔ میں نے بارہا آپ کو بتایا کہ اکثر و بیشتر تو وہ مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ وہاں ہمیں چھڑانے والے ہیں، ہمارے شفعاء ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ تو بعث بعد الموت کے وہ منکر نہیں تھے، لیکن ایک طبقہ ان میں ایسے لوگوں کا بھی تھا۔ اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہ جب میں مر جاؤں گا پھر مجھے دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اور نکال دیا جائے گا۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، تو کیا اس انسان کو یہ یاد نہیں ہے، أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے اسے پیدا کیا ہے۔ تو کیا مشکل ہے ہمارے لیے دوبارہ اس کو پیدا کر دینا؟ کیا تھا وہ پہلے، اس کی کیا حقیقت تھی؟ یعنی جہاں سے ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں وہ بھی ظاہر بات ہے کہ ایک نطفہ ایک ہے، اس سے ہمارا آغاز ہوا، یہ تو سبھی جانتے ہیں نا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اگر انسان بنا دیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا؟ فَوَرَبِّكَ، تو قسم ہے تیرے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، ہم جمع کریں گے ان سب کو بھی اور تمام شیطانوں کو، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، اور پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے جہنم کے گرد کہ یہ اپنے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيَّةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا، پھر ہم ہر گروہ میں سے، ہر قوم میں سے پھر نکالیں گے کون ہیں وہ جو سب سے زیادہ اکڑنے والے تھے رحمان کے مقابلے میں۔ بلاؤ ادھر سے ابو جہل کو اور بلاؤ ادھر سے عقبہ ابن ابی معیط کو، ہر گروہ میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کا کی اس کے ساتھ گستاخی کرنے والا اور سب سے زیادہ تکبر کرنے والا تھا، پھر اس کو آگے نکال کر نمایاں کیا جائے گا۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو بہت زیادہ قابل ہوں گے اور سب سے پہلے داخل ہونے والے ہوں گے اس جہنم کے اندر۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اسے ایک مرتبہ جہنم پر آنا ہوگا۔ یہ فیصلہ ہے تیرے رب کا حتمی، طے شدہ، حتماً مقضیہ۔ اس کا جو مفہوم سمجھا گیا میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ اصل میں وہ پل صراط جس کا تذکرہ جو ہے آئے گا سورہ حدید میں بھی اور پھر سورہ تحریم میں بھی، جس کو ہم پل صراط کہہ دیتے ہیں، الصراط ہے وہ، یہی صراط مستقیم جس پر ہم چل رہے ہیں، یہ عالم برزخ کے اندر جا کر اور قیامت کے دن جو ہے یہی پل صراط بن جائے گا اور یہ جہنم کے اوپر ہوگا۔ گویا کہ اس پر سے گزر کر لوگ داخل ہوں گے جنت کے اندر، تاکہ مشاہدہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے ہمیں بچایا ہے۔ اور وہاں پر جو جہنمی ہیں وہ ٹھوکریں کھا کھا کر اس میں گرتے جائیں گے کیونکہ ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی۔ یہ مضمون جو ہے کھل کر آئے گا سورہ حدید میں اور سورہ تحریم میں۔ تو یہ فرمایا کہ آنا تو ہر ایک کو پڑے گا، ہر انسان کا گزر اس پر ہوگا، تاکہ اور اس میں یہ کہ یقیناً جو بچا لیے جائیں گے ان کے دل میں کس قدر اللہ تعالیٰ کی کہ اس رحمت کا اور مغفرت کی قدر کتنی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں کس انجام سے بچایا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر وہاں سے ہم نجات دے دیں گے، بچا کر لے جائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کہ تقویٰ کی روش اختیار کی تھی دنیا میں، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی میں پڑے ہوئے، وہ وہاں پر پڑے جائیں گے، گرتے جائیں گے اور اہل ایمان اور اہل تقویٰ نکل جائیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں ہماری روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو کہتے ہیں یہ کافر لوگ اہل ایمان سے، اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، دونوں جماعتوں میں سے، دونوں گروہ میں سے کن کے مکان و مقام بہتر ہیں اور کن کی مجلسیں بہت اچھی ہیں۔ یعنی اے مسلمانوں دیکھو، تم اور تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گرد جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس دنیاوی دولت ہے، نہ حیثیت ہے، نہ وجاہت ہے، ایک ہم ہیں۔ دیکھو ذرا ابو جہل کی مجلس جا کے دیکھو کتنی آباد ہے، بڑے بڑے چودھری لوگ آ کر اس کے پاس بیٹھتے ہیں۔ ذرا کہیں جا کر ولید بن مغیرہ کی چوپال دیکھو، اس کی چوپال جو ہے اس کی کیا شان ہے۔ تو یہ وہی بات جو کہ ہم سورہ کہف میں پڑھائے ہیں، جو دو افراد کے مابین مکالمہ ہوا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میرے پاس مال زیادہ ہے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، یہ دو گروہ دیکھ لو تمہارے سامنے ہیں، ایک معلوم ہوتا ہے کہ مفلس ہیں، کلاش ہیں، غلام لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بلال بیٹھا ہوا ہے، وہاں وہ ابو فقی بیٹھا ہوا ہے، یہ جو عمار ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ یاسر ہیں، یہ لوگ ہیں۔ ادھر جا کر دیکھو وہ کتنی سج دھج کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ ان کی محفلیں ہیں، کیا کچھ ساز و سامان ہے، کیسے قالین بچھے ہوئے ہیں۔ ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا،
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا ہے، ہم احسن اساسا وریا، وہ ان سے بھی کہیں بڑھ کر تھے اپنے اساس البیت، اساس جس کو ہم اثاثہ کہتے ہیں، ساز و سامان میں اور نام و نمود میں، شان و شوکت میں، ریا ان کی شان و شوکت ان سے بھی کہیں بڑھ کر تھی، اور وہ ہلاک ہوئے۔ قوم عاد اور قوم سمود یہ سب کا، اور قوم شعیب۔ قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو شخص بھی ضلالت میں، گمراہی میں ہے، تو اللہ کا یہ طریقہ ہے، قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پھر اور ڈھیل دیتا ہے، رسی دراز کرتا ہے، اس کو اور نعمتیں دے دیتا ہے۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب اچانک وہ وقت آ جائے گا کہ جس کے ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، اما العذاب و اما الساعہ، یا تو دنیا میں عذاب آ جائے، عذاب ہلاکت، عذاب استحصال، یا قیامت، فسیعلمون، تب وہ جان لیں گے، من ہوا شر مکانا واضعف جندا، کہ کون ہے جو اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بدتر ہے، اور کون ہے کہ جو لشکر اور اپنے لاؤ لشکر کے اعتبار سے کمزور تر ہے۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ محمد زیادہ طاقتور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابو جہل زیادہ طاقتور تھا۔ آخرت میں جا کر حقیقت کھل جائے گی۔ اس وقت تو یہ ایک سراب ہے، نظر آ رہا ہے، ایک ڈرامہ ہے، کھیل ہو رہا ہے، حقیقت جو ہوگی وہ منکشف ہو جائے گی اس دن۔ صدق اللہ العظیم۔